پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نوشین صاحبہ, ذرا آپ کی بات نامکمل رہ گئی. یہ جو کیفیت کا میں نے ذکر کیا تھا جے یو آئی, ویسی کیفیت آپ کی پارٹی سے متعلق اس وقت پبلک پرسپشن میں پائی جاتی ہے کہ آپ جنرل مشرف کو سرو کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے کوشش کی پنجاب کے اندر حکومت بنانے کی, جب گورنر راج لگا آپ کے لیڈران جو ہیں وہ ملتے رہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. آپ کی پارٹی کے اندر کے جو لوگ ہیں, طارق عظیم صاحب ہمیں خود بتاتے ہیں کتنے وہ نالاں ہوئے جب پارٹی کو بتایا بغیر انہوں نے میٹنگز کی. اب دوبارہ جب جے یو آئی نے ایک سٹینس لیا ہے اور ایم کیو ایم ناراض ہے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وضاحت سے بیان ہو کہ آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں مل بیٹھنے کو تیار ہے یا نہیں. دیکھیں جی, پنجاب کی بیڈ گورننس کی وجہ سے دیر از اے لاٹ آف کنسرن, بیکاز پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, 70% والا صوبہ ہے اس ملک کا. تو what چودھری صاحب از ٹرائنگ ٹو سے از کہ ہم کیا کہتے ہیں ووٹس لا سکتے ہیں, ایک نو کانفیڈنس موشن ایک قسم کی چیز لا سکتے ہیں ان پنجاب, بیکاز وی ہیو آر ووٹس. اگر آپ پی 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 کو اور انڈیپینڈنٹس کو ملا دیں کہ 16 ہیں تو ہمارے کو 205 بن جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو ملا کے ہمارے بنتے ہیں نا, تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, کو بھی آپ شامل کر پیپلز سکتے پارٹی کے ہیں. ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نا جی, تو قاتل لیگ والا الزام جو ہے وہ پھر ختم ہوا. نہیں جی نہیں, not at all. ایف آئی آر والا معاملہ ختم ہوا. No, the resentment is still there. ہمارے لوگ دیکھیں, ہمارے اس میں فیڈرل اس میں تو نہیں ہے نا, یہ تو بات ہو رہی ہے, یہ تو بات ہو رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. یہ تو آپ سے نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں, یہ تو بات ہو رہی ہے کہ اگر پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ کا ورکر مان جائے گا. جی, آپ کا ورکر مان جائے گا. دیکھیں ہمارے یہاں جب سے یہ قاتل لیگ والا انہوں نے زرداری صاحب نے کہا تھا, ہمارے یہاں بڑی ریزنٹمنٹ ہے اور ہمارے لوگ نہیں تیار ہیں پی 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 جوائن کرنے کو. لیکن یہاں یہ بات نہیں ہو رہی, یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ if need be اور ضرورت پڑی تو بڑے آرام سے ہم اپنی حکومت پنجاب میں بنا سکتے ہیں. مطلب اب تو سیاسی رہنمائی کے لیے ہم آپ کے پاس ہی آئیں گے. بتائیے گا کیا ہو رہا ہے پاک اس وقت. ایک بات تو میں جو پی 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 کا پنجاب اور اس میں تعلق ہے, جس طرح چودھری صاحب نے فرمایا, تو اگر پی 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 وہاں پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت بنا سکتا ہے تو پھر اس میں کیا حرج ہے, کیوں کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بنائیں. لیکن ایک بات جو شاہ صاحب نے کی, اپنے خورشید شاہ صاحب نے, تو اس نے کہا کہ ایک بندے کو تو ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ وزارت سے باہر کر دیا, سواتی صاحب کو, کہ اس کو بار بار روکا, اور دوسرے کو کرپشن کے الزام میں. تو میں اس بات پہ حیرت کا اظہار کر رہا ہوں کہ ڈسپلن تو یہ ہے کہ آپ ایک جماعت کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور آپ کی اتحاد جے یو آئی کے ساتھ ہے, فرد واحد سواتی صاحب کے ساتھ نہیں ہے. اصول تو یہ ہے کہ آپ جماعت کو اعتماد میں لے کر اس کو نکال لیں. یہ کوئی اصول نہیں کہ آپ کسی بندے کو جماعت کو باخبر رکھتے ہوئے آپ ایک بندے کو نکالے تو پھر کسی کا اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ از خود, یہ آپ کی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے, جے یو آئی کا نمائندہ تھا اور جے یو آئی نے حکومت میں اس کو ایک وزارت دی تھی, تو آپ جے یو آئی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, لہٰذا اس اصول کو اپنانا چاہیے. لیکن خورشید صاحب پر امید بھی سنائی دے رہے تھے. نہیں, وہ تو ان کی مولانا صاحب نے کچھ نہ کچھ تو دروازہ تھوڑا سا چھوڑا ہوگا. ہماری بالکل کھل کے مکمل دروازہ تو نہیں بند کیا. نہیں, ہم نہیں, کوئی کھڑکی کھولی رکھی, کچھ نہ کچھ تو مولانا صاحب نے کوئی نہیں رکھا. سیاسی بات چیت تو ہو سکتے ہیں ابھی, لیکن اس میں یہ نہیں کہ ہم حکومت میں دوبارہ شامل ہو جائے. اس لیے کہ پی 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 کا جو رویہ ہے اتحادیوں کے ساتھ, وہ اس طرح رویہ ہے جس طرح امریکہ کا اپنے اتحادیوں کے ساتھ رویہ ہے. تو میں اس رویے کو کنڈم اس لیے کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بارہا ہمارے ساتھ معاہدات کیا اور ہم اپنے ترجیحات کی بنیاد پہ داخل ہوئے, اور پھر ہماری ایک دستور ہے, ایک جماعت ہے, ایک منشور ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ میں ایک قادرپور گیس فیلڈ کا جو بل آیا تو ہم نے اس کی کل کی مخالفت کی, اور ہم نے اس لیے کی کہ ہمارے دستور میں یہ لکھا ہے, ہمارے منشور میں یہ لکھا ہے کہ ہم منافع بخش اداروں کو نہیں بیچنے دیں گے. تو ہم اپنے پارٹی کے دستور کے پابند ہیں, پیپل پارٹی کے ساتھ ہم اتحادی ہیں, اور ہم نے ادغام نہیں کیا ہے. ایک ادغام ہوتا ہے, ایک اتحاد ہوتا ہے, لہذا ابھی ہم نے اپنے اتحاد ختم کیا ہے اور ہم نے باقاعدہ اعلان کیا ہے, اس میں اگر مگر کی کوئی پالیسی نہیں ہے. روین صاحب آپ کے پاس آتا بہت سارا سوال آپ سے کرنے کو, لیکن فیصل صاحب سے میں پوچھ لوں کہ فیصل صاحب ابھی جو خورشید شاہ صاحب بات کر رہے تھے جے یو آئی سے متعلق, وہ تو ظاہر اپنی پارٹی کے حوالے سے پر امید ہی نظر آئیں گے, لیکن آپ کی پارٹی کا ایک رننگ پرابلم ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ فرکشن ہوئی ہے, بارہا پہلے مرتبہ بھی ہو چکا, اور اس کے بعد بیانات بھی گئے, اور اس کے بعد پھر معاملات دھیمے پڑ گئے. اچھی بات ہے, کولیشن کے اندر یہ ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ کو 2-4 الفاظ میں بیان کرنا ہو کہ مسئلے کی جڑ کہاں پر ہے, یہ روزانہ جو چنگاریاں ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟
طلب بھائی، آصف علی زرداری صاحب جب آئے ہیں 9/0/2008 میں، تو الطاف بھائی نے تقریر کرتے ہوئے دو باتیں کہی تھیں. پہلی بات الطاف بھائی نے کہی تھی کہ فورگیٹ اینڈ فورگیو کی پالیسی اپناتے ہیں ہم، اور دوسری انہوں نے کہا تھا کہ ہم قبائلی نہیں ہیں کہ قبائلی اتوار ہوں، اور اگر بیڈ بلڈ ہے پاسٹ میں اور تلخ ہے ماضی تو وہ آگے تک نسل دل نسل چلتا رہے. ہمیں شہری اور دیہی کی تفریق کے خاتمے کے لیے مل کر آگے کام کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپرٹ اگر کہیں پر فالو ہو، بدقسمتی کے ساتھ اگر آپ 88 کا بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا تجربہ دیکھیں گے جو کہ محض 11 ماہ پر محیط رہا تھا، وہی اسپرٹ بہت سارے لوگ اسی میں جی رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بہن نے جو پیپلز پارٹی کی یہاں تشریف فرما ہے بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ نہیں جی انہوں نے تو جنرل بات کی تھی. پہلی بات، جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں نا، وزیر داخلہ صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ پکڑے انہوں نے، تو انہیں لے کر آئیں، ان پر مقدمات چلائے جائیں. ایم کیو ایم کا کوئی کارکن، ایم کیو ایم کا کوئی آفس بیئرر نہ تو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث تھا نہ ہے. اگر ان کے پاس ثبوت ہیں، بقول ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ کریں گے. آپ کی ریسرچ ہے طلعت بھائی، ہم سب جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے مختلف اوقات میں اور ابھی بھی جب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ منصب پر ہیں، اس وقت بھی کس کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے. دوسری بات کہ جو کچھ انتہائی رسپانسبل مینر میں جس شہری اور دیہی کی تفریق کی ہم نے خاتمے کی بات کی تھی، اس صوبے کو، اس شہر کو مزید تقسیم کرنے کے انتہائی رسپانسبل مینر میں جو چیزیں کی گئی ہیں تو وہ بڑی کلیئر کرنی پڑیں گی. میں سمجھتا ہوں اب کی بار صدر مملکت کو اور پیپلز پارٹی کو اپنی پالیسی بڑی کلیئر کرنی پڑے گی. میں ابھی آپ کے پروگرام کے دوران دیکھ رہا ہوں ٹکر چل رہے ہیں میڈیا سیل کے پیپلز پارٹی کے کہ وہ ایجنسیز کی رپورٹ ہیں. ایجنسیز کی رپورٹ کی بنیاد پہ آپ مقدمہ قائم کیے، آپ نے کسی کو سزا دی، آپ کسی کو کورٹ میں لے کر گئے اور بتائیں کہ کس طور پہ کلیسیفائی کر رہے ہیں. کیا عجب بات ہے کہ جب چیمبر آف کامرس کے لوگ اس امن کمیٹی کے بھتے کی پرچیاں دکھاتے ہیں محترم وزیر صاحب کو، جن کے سرغناؤں، جس ڈکیت کو مارنے کا دعویٰ وزیر صاحب نے ٹی وی پر کیا، اس ڈکیت کے ساتھ اس شہر میں بل بورڈز لگے ہوئے ہیں وزیر صاحب کے، تو ان پرچیوں کے دکھانے پر سیخ پا ہوئے آپ. ان کے کرائمز کی فہرست انتہائی طویل ہے، جس میں تازہ ترین شیرشاہ کا انسیڈنٹ ہے جہاں 13 لوگوں کو چن کر ایک مخصوص وجہ پہ. آپ کو انٹرپٹ کرنا ہوگا کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ کہ شاید 8ویں محرم کا سیاست پر اتنا اثر نہیں ہوا جتنا آپ نے پہلے بیان کیا تھا. شاید 9ویں محرم سے زیادہ احتیاط برتی جائے اور 10ویں محرم تک مکمل احتیاط ہو، اور اس کے بعد 11ویں محرم کے ساتھ بیان کر رہا ہوں طلعت بھائی، میں بہت احتیاط کے ساتھ میں سمجھ گیا اور میں ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی تحمل کے ساتھ اپنا نقطہ بیان کیا. آتا ہوں آپ کو روبینہ صاحبہ سے. یہ تمام اتحادی جو ہیں، اگر آپ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ورثے کی سیاست کو لے کے چل رہے ہیں، why do they have a problem with People's Party؟ دیکھیں طلعت، ہمیشہ آپ دیکھیں جب ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے 8 سال ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں. میرے جو بھائی ہیں فیصل سبزواری صاحب، انہی کی جماعت جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ بڑی ایزی فیل کر رہی تھی اور انہوں نے 8 سال جو ہے کسی بھی چیز پر اختلاف نہیں کیا. لیکن صاحبہ کی جماعت بھی ہاں جی بالکل وہی کاف لیگ کا بھی حال ہے. لیکن میں آپ کی جماعت نے بھی جی دیکھیں ہمیشہ میں یہی کہوں گی کہ جب بھی پولیٹیکل پارٹیز یا جمہوریت کو جب بھی ٹائم دیا جاتا ہے یا ان کو حکومت دی جاتی ہے تو اس میں اس طرح کے پرابلمس آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب 2008 میں ہماری حکومت بنتی ہے اس کے 6 مہینے بعد ہی اس طرح کے ریومرز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج گئی کل گئی، اس طرح کی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل، لیکن ہمیں ان آج جو پولیٹیشینز کے اوپر ایک ذمہ داری ہے جو میں فیل کرتی ہوں اور ساری جماعتوں کی طرف سے، ہم بجائے اس کے کہ ہم ایشوز پہ جو ہے وہ سیاست کریں، ہم ایشوز کو لے کر جو ہے ان پر اپنے اختلافات کی جو ہے وہ اختلافات سامنے رکھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب اعظم سواتی صاحب کو جو اگر منسٹری سے ہٹایا جاتا ہے تو اس پر جو ہے وہ سب پوری جماعت جو ہے وہ استعفے دے دیتی ہے تو اور الگ ہونے کا اعلان کرتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے دوسری طرف سے بھی تحمل مزاجی کا ثبوت سامنے آنا چاہیے. میں اس میں مزید بات کروں گا اور آپ اسٹوڈیو کے اندر ہی بات رکھیں گے، آپ کو رسپانس بھی دینا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایسا کیا گناہ کر دیا
کہ جس کی وجہ سے سارے اتنے تل ملا رہے ہیں. آپ نے جنرل مشرف کو بڑا برداشت کیا ہے, ان کی پالیسیوں کو, کوتاہیوں کو بڑا برداشت کیا ہے, ان کے ساتھ کام کیا. یہاں پر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں یہاں پر ایک اور اگر آپ میری بات تو کاٹ لیں لیکن کہیں ایڈ نہ کٹ جائے. ہمارے ویسے ہی جو ہے نا آج کل کہتے ہیں جی کہ ایڈ میں زیادہ چاہیے. لیٹ می ٹیک اے بریک. اس بعد آپ ہی کے پاس لیٹ می ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں.